مولا کائنات ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے جو کمالات ہیں اور آپ کی جو خصوصیات ہیں نا، وہ ہر کمال بھی ایک کمال ہے۔ ان کے حوالے سے ایک بڑا مشہور معاملہ مشہور ہے کہ یہ بچپن میں مسلمان ہونے والے جو شخص ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. تو یہ کیا واقعہ مطلب اور اس سے کیا مراد ہے کہ بچپن میں مسلمان؟ آپ حیدر ایک کرار بھی ہیں تو آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں. تو تم کیا یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن میں تمہاری اور میری داڑھی کا بھی کہیں تذکرہ ہے؟ کیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا جج بھی تھے، قاضی بھی تھے؟ اس زخمی ہوتے وقت بھی آپ کے الفاظ یہ تھے، فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. السلام علیکم ویورز، رضا پروڈکشن کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا ایکسیلنس لیڈرز کا سیریز کا سلسلہ جاری ہے. تو آج ایک اور پرسنالٹی کا ہم انشاءاللہ آپ کو تعارف بھی پیش کریں گے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی پیش کریں گے، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کس طرح انہوں نے ہمارے اسلام کو پروموٹ کیا، اس حوالے سے آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے، جن کو عوام شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے جانتی ہے. اور جیسا کہ میں نے شیر خدا کہا تو ہمیں ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ایسے شخص کی ہی ضرورت تھی جو شیر دل شخصیت ہوں. تو ہمارے پاس آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے جو بہترین شخصیت اویلیبل تھیں وہ ہیں طارق اسماعیل، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے پریویسلی بھی رضا پروڈکشن کے ذریعے پوڈ کاسٹ ریکارڈز کروائی ہیں، ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ریلیجیسلی بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہماری ریلیجیس پرسنالٹیز کو اجاگر کرنے کا ان کا بڑا ذہن ہے کہ ہم ادھر ادھر کی لوگوں کی جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم اپنی پرسنالٹیز کو اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم ان سے کیا نہیں سیکھ سکتے. تو میں ایک شعر سے آج کے پوڈ کاسٹ کا ایک آغاز کرتا ہوں. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. جی طارق اسماعیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج کا ٹاپک آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، مولا علی مشکل کشا کی پرسنالٹی پہ آج آپ ہم سے کلام کریں گے. تو بغیر کسی ویورز کو ویٹ کرائے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کا بیسک انٹرو دیں، ان کی پیدائش، ان کے سارے معاملات اسٹارٹ کے آپ ہمیں بیان کریں. السلام علیکم رمیز بھائی، بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے. یعنی وہ جو ہم سورہ فیل میں ہاتھیوں والا واقعہ پڑھتے ہیں اس کے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے. یعنی اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. واہ، مطلب آپ دیکھیں اسٹارٹ سے ہی مولا علی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لنک اور ریلیشن یہ حاصل رہا. طارق بھائی مزید میں آپ سے آگے بڑھوں گا. ان کے حوالے سے ایک بڑا مشہور معاملہ مشہور ہے کہ یہ بچپن میں مسلمان ہونے والے جو شخص ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. تو یہ کیا واقعہ مطلب اور اس سے کیا مراد ہے کہ بچپن میں مسلمان مطلب اس وقت تو مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، مطلب مذہب کیا ہے، لیکن مولا علی کا اسلام میں بچپن میں آنا یہ کیا ہے، اس پہ بتائیں پلیز. جی بالکل، مولا علی کی شخصیت وہ تھی کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ نے اسلام قبول جس وقت کیا اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. ہوا یہ کہ مولا کائنات حضرت علی جو تھے وہ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب قریش میں قحط میں مبتلا ہوا قریش، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت علی کو لے لیا اپنی پرورش میں تاکہ ان کا کفالت کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، اور آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی نے اپنی اسلام قبول کرنے سے پہلے والی زندگی میں کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، اور اسی وجہ سے آپ کو لوگوں نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب بھی دیا. واہ واہ طارق بھائی کیا آپ نے گفتگو فرمائی. آپ نے تو پیدائش میں ویورز ان کے کمالات بتا دیے، تو آپ تھوڑا سا بے چین ہو رہے ہوں گے، اینشیس ہو رہے ہوں گے کہ جب بچپن میں یہ معاملہ ہے تو جب یہ بڑے ہوئے ہوں گے اور جب انہوں نے اسلام کے لیے اپنی خدمات دی ہوں گی تو اس وقت کے ان کے کمالات اور خصوصیات کیا ہوں گی. طارق بھائی یہ بھی تو بتائیں نا ذرا. بالکل ایسے ہی پہلے تو ہم تو قبول اسلام کا واقعہ دیکھتے ہیں. تو قبول اسلام کا جو واقعہ وہ اس طرح ہوا کہ ایک رات آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ جو تھی وہ اپنے گھر میں نماز میں مصروف تھے. آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں، دین اسلام کی. تو آپ نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی. آپ نے کہا کہ میں پہلے اپنے والد حضرت ابو طالب سے مشورہ کروں گا. چونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا کھلے عام،
تو آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت مشورہ نہیں کرنا، اور اس بات کو اسی وقت ختم کر دیا گیا۔ صبح جب حضرت علی آئے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں اسلام میں داخل آنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ مشرف با اسلام۔ آہا سبحان اللہ، واہ۔ اب کچھ ہمیں ان کے خصوصیات کمالات مزید جو ان کے بڑے ہونے کے بعد ہوئے ہوں بالکل، اس پہ کوئی نظر ڈالیں۔ دنیا میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کمالات اور خصوصیات لے کر آتے ہیں، کچھ کے کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں اور کچھ کے کمالات نظر نہیں آتے۔ مولا کائنات ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کے جو کمالات ہیں اور آپ کی جو خصوصیات ہیں نا، وہ ہر کمال بھی ایک کمال ہے۔ آہا میں اس کیا کو ایسے ہی بات کہوں کر گا، دی ویورز، کمال بھی ایک کمال ہے، مولا مطلب کائنات کمال بھی ان کے قدموں سے اٹھ رہا ہے بھائی، واہ۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ مولا کائنات کی اگر ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ داماد رسول بھی ہیں، آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ صاحب شجاعت بھی ہیں تو آپ صاحب سخاوت بھی ہیں، آپ سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی ہیں تو امام حسن اور امام حسین کے والد بھی ہیں، آپ عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور آپ صاحب فصاحت و بلاغت بھی ہیں، آپ علم والے بھی ہیں اور آپ حلم والے بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں تو آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، آپ فاتح خیبر بھی ہیں تو آپ میدان خطابت کے شہسوار بھی ہیں، اور آپ کی جملہ خصوصیات اور کمالات کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ کو مظہر العجائب کا لقب دیا کرتے تھے۔ واہ واہ ویورز، مطلب آج تو مطلب ایسی نئی نئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں تو میری طرف بڑھ رہی ہے کہ میں ان سے ایک اور سوال کروں۔ جہاں انہوں نے اتنے ان کے القابات بتائے تو ان کا ایک لقب بو تراب بھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، اور یہ جو حضرت علی کی کنیت تھی بو تراب، یہ آپ کو بڑی عزیز بھی تھی۔ جب بھی آپ کو کوئی بو تراب کے نام سے پکارتا تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب اس کے پیچھے چونکہ واقعہ ایسا ہے، بیسیکلی یہ کنیت جو تھی وہ مولا کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملی تھی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پہ کچھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم سے مٹی جھاڑتے اور آپ سے کہتے کہ قم یا ابی تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو۔ اس وقت سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی، اور جب بھی آپ کو کہ ابو تراب سے مخاطب کرتا تو اس وجہ سے آپ کو بہت خوشی اور مسرت محسوس ہوتی تھی۔ واہ۔ ویورز، رضا پروڈکشن کے ہمارے بے چین اس حوالے سے بھی ہو رہے ہوں گے کہ ان کا نام شیر خدا اور بچپن کے ایسے واقعات، تو ان کی جنگوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو جنگوں پر بھی کچھ ان کی روشنی ڈالیں جو ان کی شرکت رہی ہوں گی جنگوں جی میں۔ بالکل، مولا کائنات نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی۔ ایک جنگ تبوک ایسی تھی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اپنا نائب مقرر کیا تو اس میں آپ نہ جا سکے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، ہر جنگ میں آپ نے جو ہے نا معرکہ آرائی کی اور ہر جگہ دشمنوں کو جو ہے وہ خاک چڑھائی۔ اگر آپ خیبر کا واقعہ دیکھ لیں تو آپ کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں، اور خیبر کا واقعہ ایسا ہے کہ جب مسلمان خیبر کی طرف بڑھنے لگے تو پہلے دن جب انہوں نے کوشش کی اور علم دیا گیا تو وہ اس دن جو تھا وہ خیبر فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ دوسرے دن کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس نے خیبر کو فتح کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام بے چین تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کس کو وہ علم دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور تمام صحابہ کرام جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو آشوب چشم کی وجہ سے آنکھ میں درد ہے، اس لیے آپ موجود نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی منہ کا جو تھوک ہوتا ہے وہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو مبارک تھوک ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہ تھوک جو تھا وہ حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا۔ جب آپ نے اس آنکھ میں وہ تھوک لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کبھی نہیں دکھی، اور آپ تندرست ہو گئے، چست ہو گئے، اور آپ یہ کہنے لگے کہ جب آپ کو علم دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم دیا اور آپ نے کہا کہ تم خیبر کو فتح کرو گے، تو حضرت علی جلال میں یا آپ سمجھ لیں ایگریسو موڈ میں آ گئے، اور آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ ان کافروں سے لڑوں گا اور جب تک ان کو ماروں گا جب تک میں سب کو مسلمان نہ کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، کوئی مسلمان ہو جائے گا تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار ہوگا۔ پھر آپ خیبر کی طرف بڑھے۔ خیبر جو تھا اس وقت مرہب ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، مرہب کا تختہ تھا، تخت حکومت تھا۔ خیبر جو تھا وہ اس وقت مشہور ایک شخص مرہب کا تخت حکومت تھا۔ جب آپ خیبر میں داخل ہونے لگے تو مرہب نے آپ کو جب چیلنج کیا تو آپ نے ایک ہی وار میں مرہب کو مار دیا۔ چیلنج بھی کس کو کر رہا ہے؟ شیر خدا، شیر خدا کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا، اور خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا۔ اس دروازے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس دروازے کو جب بعد میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی
تو 40 صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹا جس کو مل کر ایک مولائے کائنات اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ آپ کی شجاعت تھی, یہ آپ کی بہادری تھی, اور اسی لیے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ, مطلب طارق بھائی آپ تو آج کمال کرتے چلے جا رہے, کمال شخصیت کے اوپر آپ کمال کلام فرما رہے ہیں. اصل میں یہ شخصیات ہوتی ہے نا, ہم کمال کچھ نہیں کرتے, ان کا ذکر ہی کمال ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ہم شاید ان کے بارے میں کمال کلام کر کے ہم اپنی زبانوں کو اور اپنے الفاظوں کو مزین کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات کو مزین کر رہے یعنی ان کے ذکر کو ہم لیں, جن الفاظوں سے لیں وہ الفاظ بھی کمال بن جاتے ہیں, وہ الفاظ کمال بن جاتے ہیں. اب طارق بھائی میں آپ کی تھوڑی سے کلام اس طرف چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو ریلیشن, ان کی فیملیرٹی حاصل تھی, اور جب بڑے ہوئے تو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ویورز کو ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ فرامین بھی ہوں گے, تو کیا فرامین ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, کچھ چند اگر آپ بتائیں. بالکل ایسا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ مولائے کائنات کے لیے کہیں. آپ کی حدیث کہیں یہ ملتی ہے, من سب علی فقط سبنی, یعنی جس نے علی کے بارے میں برا بھلا کہا اس نے میرے بارے میں بھلا کہا. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے آقا حضرت علی کے بارے میں فرمایا, من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کہیں آپ فرماتے ہیں حضرت علی کو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. کہیں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں, من احب علی فقط احبنی, کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب علی فقط احبنی, کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا بات ہے طارق بھائی, کیا بات ہے. مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم کا دروازہ کہا, تو پھر تو علمی کمالات بھی ان کے بالا ہوں گے. اس حوالے سے بھی آپ کچھ رہے ہمیں بتائیں. بے شک مولائے کائنات کے علم کے بارے میں اگر ہم سیدہ عائشہ کی طرف رجوع کریں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں حضرت علی کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو آپ فرماتی تھیں کہ حضرت علی ان سے زیادہ علم کا جاننے والا کون ہے. تو یہ ان کا علمی مرتبہ تھا. مزید حضرت علی کے علم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو مولائے کائنات کا علم کا ایک اور میں واقعہ بتاتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چلا گا کہ آپ کتنے حاضر جواب تھے اور قرآن پر آپ کی کیسی نظر تھی. ہوا یہ کہ مولائے کائنات کے اپنے چہرے پہ داڑھی بڑی گھنی اور لمبی تھی, اور ایک یہودی آیا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی کم تھی, ٹھوری پہ اس کے کچھ ہی بال تھے. تو وہ حضرت علی سے یہ کہنے لگا کہ علی, تم کہتے ہو کہ قرآن میں بہت سارا علم اور ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے, اور تم باب مدینۃ العلم ہو, تو تم کیا یہ بتا سکتے ہو کہ قرآن میں تمہاری اور میری داڑھی کا بھی کہیں تذکرہ ہے؟ تو حضرت علی نے اپنی حاضر جوابی کو رکھتے ہوئے اس سے کہا کہ ہاں بالکل قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اور آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 کی طرف اشارہ کیا, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جو اچھی زمین ہے اس میں کھیتی اچھی نکلتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے, جبکہ جو بری زمین ہے اس میں کچھ نکلتی ہے اور وہ بھی وہ مشکل. تو آپ نے کہا کہ چونکہ میری زمین اچھی ہے اس لیے میری داڑھی گھنی اور لمبی ہے, اور تمہاری زمین خراب ہے اس لیے تمہارے چہرے پہ یہ چند بال ہو گئے. تو اس طرح مولائے کائنات نے اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک سے نکالا. تو یہ آپ کا علمی مقام تھا. اس نے چیلنج بھی تو کن کو کیا تھا, شیر بالکل ایسے ہی, کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. طارق بھائی ہمیں مزید آگے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی علمی حوالے سے بھی بتا دیا, پیدائش بھی ویورز کو بتا دیا آپ نے, اور کمالات بھی ان کے بتائے. اب تھوڑا سا ہمیں دینی لحاظ سے ہٹ کے تھوڑا سا دنیاوی لحاظ سے آپ بتائیں, کیونکہ موجودہ دور کے حساب سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا جج بھی تھے, قاضی بھی تھے, تو ان کا کیا رول تھا ایز اے قاضی, اور آج کے دور پہ جو ججز ہیں, جو قاضی ہیں, ان کے لیے کوئی ہم لیسن اس میں سے لے سکتے ہیں, تو اس پہ آپ کچھ بتائیں. دیکھیے مولائے کائنات جو تھے وہ چیف جسٹس بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا چیف جسٹس مقرر کیا تھا, اور آپ نے جب آپ کو مقرر کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو فرمایا کہ آپ تم اس طرف جاؤ اور قاضی کے جو ساری خدمات ہوتی ہیں وہ سر انجام دو, تو آپ کہنے لگے کہ میں تو نا تجربے کار ہوں اور میرے پاس تو تجربہ نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دعا دی, اور اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی فیصلہ لینے میں مجھے کوئی تذبذب نہیں ہوا, اور میں نے تمام فیصلے درست لیے. اور آپ کے فیصلے بڑے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹپکل کہہ لیں یا میتھمیٹیکل کہہ لیں, ان کو بڑے اچھی طریقے سے آپ نے حل بھی کیا ہے. چلیں آپ فیصلے کی بات کریں تو ویورز کو ان کے کچھ فیصلے بھی بتا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. 2 فیصلے ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں, اور چونکہ آپ فائنینس سے ریلیٹڈ ہیں تو پہلا میں بتاتا ہوں جس میں کچھ نمبر کا گیم ہے, تو وہ ذرا آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. آئی بلیو کہ ویورز کو بھی سمجھ آ جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح سمجھاؤں کہ ان کو بھی سمجھ آئے. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 لوگ تھے مسافر, اور وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے,
سفر پہ جاتے جاتے وہ ساتھ کھانا کھانے رکے. اب کھانا کھانے جب وہ لگے تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں, تو یہ ٹوٹل ہو گئی 8 روٹیاں. کھانا شروع کرنے لگے تو ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آ جاؤ کھانا کھا لو. اب تینوں نے مل کر وہ کھانا کھایا. وہ جو تیسرا شخص آیا تھا جس کے پاس روٹیاں موجود نہیں تھیں, وہ ان کو کھانے کے عوض میں 8 درہم ادا کر کے چلا گیا. اب ان کے بیچ میں اس پہ تنازع ہونے لگا, چونکہ جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ میں 5 درہم لوں گا, چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تم 3 درہم لوگے. اس پہ جب ان کا تنازع بڑھا تو یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس گیا. جس جلسے میں یا جس اجلاس میں مولا کائنات موجود تھے یہ وہاں لے کر چلے گئے. حضرت علی نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, 3 درہم تمہارے ہوں گے جس کی 3 روٹیاں تھیں, اور 5 اس کے ہوں گے جس کی 5 روٹیاں تھیں. تو وہ جو شخص تھا اس نے چیلنج کیا کہ ہم نے تو مل کر کھایا ہے تو 50-50% شیئر ہونا چاہیے. تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا 1 درہم بنتا ہے. اصل اگر کیلکولیشن پہ ہم جائیں گے تو تمہاری جو عوض بنے گا روٹیوں کا وہ 1 درہم بنے گا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو واضح کریں, مجھے ڈسکس کریں, مجھے بیان کریں, اس کو سمجھائیں مجھے, تو میں 1 درہم پہ راضی ہو جاؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کی کیلکولیشن بتائی. کیلکولیشن کو جس طرح بتائی کہ 8 روٹیاں تھیں, 8 بریڈس اینڈ 3 پیپل. اوکے, تو ہم 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, یعنی ایک بریڈ میں 3 لوگوں نے کھایا, تو 8 کو 3 ٹائم کرتے ہیں تو 24 رزلٹ ہوگا. 24 کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کی ایک روٹی کے اگر 3 ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس کی روٹی کے ٹکڑے بنے 9 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے, ایک ٹکڑا اس کا بیلنس رہا. وہ شخص کہ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹی کو اگر ہم 3 ٹائمز کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے 15 میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور 7 ٹکڑے اس کے بچ گئے. تو اس کے جو 7 ٹکڑے تھے اس میں ایک اس کا جمع کر کے 3 والے کا 8 ٹکڑے اس تیسرے شخص نے کھائے. تو آپ نے کہا جب اس نے 8 ٹکڑوں کے عوض 8 درہم ادا کیے تو اس حساب سے تمہارا 1 درہم بنتا ہے, چونکہ تم نے اپنے 8 ٹکڑے خود کھائے تھے اور پھر اس کو 1 درہم دیا اور وہ ندامت کے ساتھ وہاں سے چلا بنا. تو ویورز, ہمیں حضرت علی شیر خدا کی زندگی, ان کی لائف سے ہمیں جج کے حوالے سے بھی واقعات سننے کو ملے کہ ایک جج کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس کی ایکسپرٹیز کن کن فیلڈ میں ہوتی ہے. طارق بھائی, ایک اور کوئی فیصلہ بھی بتایا نا, اتنے مزے کا آپ نے ایک فیصلہ بتایا, تو مطلب لائف فیصلوں سے ماشاءاللہ ان کی ایک لائف کیا قاضی والی جو گزری, اور خلفائے راشدین میں سے بھی ان کا 4 نمبر رہا, تو آپ نے یہ سارے واقعات بتائے, تو یہ بھی ایک اور فیصلہ بھی بتائیں کوئی. بالکل, ہم ایک اور فیصلہ بتاتے ہیں جس سے ناظرین کی ہو سکتا ہے توجہ بھی تھوڑی بڑھے گی. ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ جو تھا وہ تجارت کے لیے بھیجا تو راستے میں ان کا جھگڑا ہو گیا. یمن سے غالباً وہ کوفہ کی طرف آئے تھے, مولا علی اس وقت کوفہ میں موجود تھے. تو اس دوران جب ان کا جھگڑا ہوا تو اس بیٹے نے غلام کو مارا اور غلام نے اس کو گالیاں دی, اور پھر جب وہ کوفہ آئے تو وہ آپس میں لڑنے لگے. غلام نے کوشش کی کہ اپنے مالک کو بیچ دے اپنا غلام بنا کر. اب کیس آیا مولا کائنات کے پاس. حضرت علی نے جب دیکھا تو کہا ٹھیک ہے ان کو دیکھتے ہیں. آپ نے ایک دیوار میں سوراخ کروایا, اس سوراخ میں ان دونوں کو بولا کہ اپنی گردن ڈالو. انہوں نے گردن ڈالی. اب حضرت علی نے تلوار منگوا کے تلوار اٹھائی اور کہا کہ غلام کا سر فوراً کاٹ دو. جیسے ہی کہا تو غلام نے اپنی سر پیچھے کھینچ لیا. اس سے یہ پروف ہو گیا کہ یہ غلام ہے اور یہ حقیقی بیٹا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ حکمت ہے, مطلب یہ جو ہے نا یہ ایسی ہی نہیں آتی, یہ اسٹریٹجیز بنانا, حکمت کرنا. آپ دیکھیں ان کی پوری لائف ایسی ہے, کہیں غزوات ہیں, کہیں کیا ہے, غزوہ خندق ہو رہا ہے تو خندق کھودنا ہے, اور جگہوں پہ ساری کیلکولیشنز. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس کو حاضر دماغی کہیں, اس کو علم کہیں, اور یہ بالکل عطائی ہے. مطلب تو رفاقت کا بھی تو ایک کمپینین کا بھی تو ایک اثر ہے, بالکل ایسی ہے, شروع سے جو بچپن سے ان کا بالکل ایسا ہی ہے. طارق بھائی, اب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا پوڈ کاسٹ کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے. ویورز ظاہر یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ نے زندگی کے سارے معاملات بتایا, اب اینڈ کی طرف بھی ہم آئیں تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا, اس سے منسوب جو واقعہ ہے مشہور, اس حوالے سے آپ نظر فرمائیں کہ ان کا انتقال کس ڈیٹ کو اور کیا وجہ بنی. ماہ رمضان کی کوئی 17-18 تاریخ کو حضرت علی نے خواب دیکھا اور صبح فجر کے وقت امام حسن سے اس خواب کا تذکرہ کیا. آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ کل رات خواب میں میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی امت کے لوگوں نے مجھ سے بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالموں کے لیے دعا کرو. تو آپ نے ظالموں کے لیے دعا کی کہ مجھے ان سے دور کر دے اور مجھے میرے پسندیدہ لوگوں میں پہنچا دے. یہ بات آپ کر رہے تھے کہ ابن نبہ نامی مؤذن نے الصلاۃ الصلاۃ کی اذان دی,
تو آپ فجر کی نماز کے لیے چل پڑے گھر سے, اور لوگوں کو جگاتے جگاتے آپ مسجد جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک ابن ملجم نامی بہت ہی خبیث آدمی نے نکل کر آپ پر تلوار سے وار کیا, اور وہ وار بہت گہرا تھا جس کی وجہ سے حضرت علی شدید زخمی ہوئے. لیکن اس زخمی ہوتے وقت بھی آپ کے الفاظ یہ تھے, فزت برب الکعبہ, خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ چوٹ آپ کو بہت شدید لگی اور 2-3 دن آپ اس میں مبتلا رہے, اور بالآخر 21 رمضان المبارک کو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. آپ کی نماز جنازہ جو تھی وہ امام حسن نے پڑھائی. جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس کی آپ کی عمر 63 سال تھی, اور آپ نے تقریباً 4 سال 9 ماہ اور 8 دن مسند خلافت پر آپ فائز رہے, اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سو ویورز, یہ تھی اسلام کی ایک اور پرسنالٹی کی بریفنگ جو ہمیں طارق صاحب نے دی. جو 2 چیزیں اس میں سے میں مختصر سمجھ پایا اور جو میں نے نکالی, جو عام عوام کے لیے اور ویورز کے لیے ہے, جو اپنی لائف میں اس کو لے سکتے ہیں, کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے, چونکہ اس وقت اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا, انڈر امبریلا تھا, تو انہوں نے مشورہ کیا. تو مشورے کی بھی یہاں سے ہمیں مولا علی کی لائف سے سبق ملتا ہے, لیسن ملتا ہے کہ ہم اہم کام کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ریلیونٹ بندے سے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے مشورہ کریں. اور دوسرا, جو جنازے کی بات آخر میں انہوں نے کی, تو وہ ان کے اپنے بیٹے نے پڑھایا. تو یہ چیزیں جو ہمیں مولا علی کی لائف سے سیکھنے کو ملی. پھر اور دیگر کمالات, ان کا علم, ان کا جج ہونا, پھر ان کی بہادری, شجاعت, ایک سے بڑھ کر ایک کمال انہوں نے بیان کیا. اور گفتگو ہماری یہیں ساری ختم ہو گئی تھی. ہم جو الفاظ ان کی لائف کو بیان کرنے کے استعمال کر رہے ہوں گے, وہ الفاظ بھی انشاءاللہ کمال بنیں گے. تو تھینکس الاٹ طارق صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہماری رضا پروڈکشن کی پوڈ کاسٹ کو. آئی ایم ویری مچ گریٹفل ٹو یو. اور ویورز, آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے, کیونکہ ایسی شخصیات کے حوالے سے نیکسٹ ہماری پوڈ کاسٹ جو آنی ہے وہ بھی اہل بیت سے لنک کرتی ہوئی آئے گی انشاءاللہ. تو آپ نے ضرور رضا پروڈکشن سے کنیکٹڈ رہنا ہے, اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ بھی ہماری دیکھنی ہے, اور اس کو شیئر کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا آپ نے نہیں بھولنا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.